اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بلاوے پر درخت آ جایا کرتے تھے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے، وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ اس کی آمد کا جشن ہے خندق کا پورا فوجی دستہ جس پر دوستو اللہ کی رضا کے لیے اس بیان کو پورا ہی سن کر جانا، اور اس بیان میں مولانا صاحب نے باتیں بتائی ہے اور ایسی باتیں بتائی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے آنسو آ سکتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بیان کسی کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان ہے، اور اس بیان میں ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں آ سکتی، یہ بیان چھوٹا ہے مگر آپ کو سننا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ سکتی ہے؟ جی نہیں، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرتیں ہیں، سنتیں ہیں، ان کی ہزاروں کتابیں چھپی ہے، ان میں بھی ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل نہیں ہو سکتی، پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اس بیان کو سنیں۔ یہ جتنا بھی لمبا بیان ہے آپ کو اس کو سننا ہوگا اور پوری ویڈیو سمجھنی ہوگی۔ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ربیع الاول کو کیا ہوا تھا، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اور ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اس کے بارے میں آپ کو اگر نالج ہوئی ہو تو تھوڑا کمنٹ کر دینا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کر دینا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دینا، اگر بیان آپ کو صحیح لگا تو اس کو آگے تک شیئر کر دینا۔ بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ بکری زندہ ہو جاتی ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے پسینے سے گلیاں مہک جاتی تھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں آتا تھا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے زمین پہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جس کے بغلوں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو خدا لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جو آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا سبحان الذی اسری کہتا ہے، جو پلٹ کے واپس آتا ہے تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے، جو غصے سے کنکری اٹھا کے مارتا ہے تو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے، اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو کمبل اوڑھ لے تو خدا یا ایھا المدثر کہتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال لے تو خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، نون والقلم کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، تاسین میم کہتا ہے، کاف یا عین صاد کہتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو الف لام میم کے تمغے سے نوازا جاتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے الکتاب کہا گیا، جس کے وجود کو لوح کہا گیا، جس کے وجود کو قلم کہا گیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ انبیاء سب جو ہے وہ مقتدی ہے، حاسد اقسام ہے اور وہ مقتدا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو نبیوں کا امام ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے دیکھ لیں تو صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے تلووں کا دون آب حیات ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو جان مسیحا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو مختار کل ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے کہ جو جنت دے بھی سکتا ہے، جنت بانٹ بھی سکتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو شافع یوم النشور ہے، اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو سیدہ کا بابا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے غلاموں میں کئی صدیق اکبر ہے، کئی فاروق اعظم ہے، کئی عثمان غنی ہے، کئی حیدر کرار ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو قبر میں آئے تو قبر میں نور کے چشمے لہرائے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو سرحانے آ جائے تو موت آسان ہو جائے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے کہ
ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خدا ابراہیم جسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. موسیٰ کا جلال بھی جسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, تو اللہ فرمائے گا حبیب آج میری کرسی پر تمہیں بٹھایا جائے گا اور تمہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے انسان کو شعور انسانیت عطا کیا. اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. خدا جس کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خدا جس کی رضا کا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رائے محمد. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کی سیرت بھی اسے پیاری ہے, جس کی صورت بھی اسے پیاری ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو تمام سخیوں سے بڑا سخی بنایا. اس کی آمد کا جشن ہے جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے ایک بار دے دیا تو دینے والا بنا دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے بادشاہ جس کی گدائی کرے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہے, جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے. زمین پر اس کے دو وزیر ہیں, ایک کو افضل البشر صدیق اکبر کہتے ہیں, دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں, اور دو وزیر آسمانوں میں ہیں, ایک کو جبریل اور دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں. اندازہ فرمائے, ذرا غور کریں, ان کے سر میں درد ہو تو انہیں آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے, دیدار کرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے دیکھنے کو ما زاغ البصر وما طغى کہا جاتا ہے. ان کے پہنچنے کو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے اللہ اکبر کافروں کی گردن نہیں جھکائی. اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کفر کو جھکایا. اس کی آمد کا جشن ہے جو رحمت للعالمین ہے. اس کی آمد کا جشن ہے جو خلق عظیم کا مالک ہے. اس کی آمد کا جشن ہے جس کے دشمن بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کی صداقت کے ڈنکے شرق و غرب میں بجتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے لیے جبریل سدرہ پر بھی بے چین رہتے ہیں اور ان کے پاس آ کے قرار پاتے ہیں بے لقائے یار. ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اللہ اکبر. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے انسانوں کے حقوق بتائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے ماں باپ کے حقوق بتائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے جانوروں کے حقوق بتائے. اس کی آمد کا جشن ہے جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب سب نفسی نفسی کہیں گے تو وہ امتی امتی. سبحان اللہ. اس کی آمد کا جشن ہے جب سب سو جاتے تھے تو وہ سجدے میں سر رکھ کر سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کسی دشمن کو بھی برا نہیں کہا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو گالیاں سن کر دعا دیتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو فقیر میں شاہی کرتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے لیکن عرش سے افضل ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بعد جانور بھی آتا ہے تو انسان سے زیادہ شعور پا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. عرب کی جاہل اور بدو قوم کو جس نے خدا کی پہچان عطا کی, جو نقط خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے دنیا کو نشہ مکت کرنے کے لیے ایسی عالمی تحریک چھیڑی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے اللہ اکبر ایک کلمہ پڑھنے والے اور ایک یہودی کے درمیان جب فیصلہ کیا تو کلمہ پڑھنے والے کی دلیل کمزور تھی. اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو صاحب قرآن ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب پلسرات سے گزرے گی تو کہا جائے گا محشر والو گردن جھکاؤ نظریں نیچی کر لو نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا بھائی حیدر کرار ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا ایک بیٹا حسن مشتبہ ہے اور دوسرا بیٹا حسین اعظم ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کی بیوی کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جب ان کے حرم پہ الزام لگتا ہے. الزام لگا حضرت یوسف پر تو بچے سے گواہی
गवाही दिलवाई, इल्जाम लगा मरियम पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, उनके हरम पे इल्जाम लगा तो खुदा ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी फिक्र से निगाह उठती है तो कद्दरा तकल्लु वजह फी समा नाजिल होती है, उसकी आमद का जश्न है। निगाह झुक जाती है तो अल्लाहु अकबर इन्ना अंज़लना नाजिल होती है, ये उसकी आमद का जश्न है। तो सो जाए तो मेराजे मनामी, जो जागे तो खुदा से हम कलामी, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसका जाना भी खैर है, जिसका आना भी खैर है। हयाती हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जाना भी खैर है, मेरा आना भी खैर है, ये उसकी आमद का जश्न है। जो आए तो सजदा किया, रब्बी हबली उम्मती कहा, कब्र में रखे गए तो रब्बी हबली उम्मती कहते कहते गए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसको आखिरी गुस्सा दिया गया तो नाफ में हैदर कर्रार में जो पानी पिया, उस पानी ने उनको बाबे मदीनतुल इल्म बना दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने पूरी जिंदगी में कभी किसी साइल को ना नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को मायूस नहीं किया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को गम की खबर नहीं सुनाई, ये उसकी आमद का जश्न है। किसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये उसकी आमद का जश्न है। किसी के घर पे कोनी रखते, अल्लाह उसको ईमान की दौलत रखता है, ये उसकी आमद का जश्न है, उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर कि जिसकी असमतों की इंतहा ये है कि वो खुद कहे या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, महबूब की आमद। जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, दिलदार की आमद। ये तो मैंने चंद जुमले अपनी अकीदतों की बुनियाद पे कहे हैं। यानी रूखी सूखी इबादतें करते रहो। अल्लाह के बंदो जरा गौर करें, कितना बड़ा हथियार है तकवा, कितना बड़ा हथियार है मजहबियत, कितना बड़ा हथियार है मसलकियत। इसलिए कि दज्जालियत चाहती है कि बद्र में हथियार नहीं थे, फिर भी जो जंग जीती गई है वो खशियत और इश्क की बुनियाद पर जीती गई है। उहुद के अंदर हथियार नहीं थे, लेकिन जो जंग जीती गई है वो इश्क मुस्तफा और खशियत इलाही की बुनियाद पर, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर। जहां सारे हथियार दम तोड़ देते हैं वहां मजहब की ताकत दस्तगीरी करती नजर आती है। इसलिए दज्जाली निजाम किसी को भी मजहब पर कायम रखना नहीं चाहता, कोई भी मजहब पर कायम ना रहे। इसीलिए आज देखिए रसूमात बहुत, हमारे नौजवान बच्चे तकरीर सुनने के शौकीन हैं, बहुत शौकीन है। हजारों के तादाद में रोजाना जलसों में लोग आते हैं, मुंतज़िमीन भी खुश हैं, मुकर्रिर भी खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप बुरा नहीं मानना, इशा के बाद आपको बुलाएं, आप हजारों में आते हो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के भी अभी आज कोई बुलाएगा क्या? इतनी तादाद में सब पहुंचेंगे? मुझे बताएं। तो ये भी क़यामत की निशानी है, ये भी दज्जाल के ज़ुहूर की अलामतों में से अलामत है, ये भी ज़ुहूर महदी की अलामतों में से अलामत है। मेरे भाई, इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बात दज्जालियत के निज़ाम की निकल आई तो अर्ज करूं, दज्जाली निज़ाम चाहता है तुम्हारी दुआएं कबूल न हो। आज देख लीजिए आपकी दुआओं में असर नहीं है, बहुत माफ़ी के साथ चंद लोग हैं जिनकी दुआओं में कुछ तासीर है, और उनकी तासीर भी जो है अब हमारी आमीन की वजह से ख़त्म होती जा रही है। आपको मैं बताऊं मेरे भाई, एक मरतबा जब हज़रत अबू हुरैरा मुल्क के शाम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू हुरैरा से लोगों ने कहा, आप नबी के सहाबी हैं, आप दुआ करें, अल्लाह आपकी
دعا قبول کرے گا. آپ نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا, پہلے اس کو اٹھا کر باہر کرو جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر کے آیا ہے, اس لیے کہ ایسا بندہ میری دعا پہ آمین کہے گا. غور کیجئے گا, اس کو اٹھا کر کے باہر کرو جو رشتہ توڑ کے آیا ہے. ایک بندہ, اس کی پھپھی کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں تھے, اعلان سن کر کے گھر گیا, پھپھیوں کا پھپھی معاف کر دو. پھپھی نے کہا اب کیوں صلح کرنے آیا ہے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتہ منقطع کرے اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوگی, جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں. صحابی رسول کی دعا حرام کھانے والے کی آمین کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے, رشتہ توڑنے کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے پھپھی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کو آمین کہنے سے پہلے بھگا رہے ہیں, تو بتائیے آج ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ بتائیے ذرا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ حضور سیدی امان میاں سے کہہ رہے ہیں سرکار دعا کریں, اور اس کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں, علماء سے کہہ رہے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کی دعا میں اثر نہیں. میں نے کہا کیسے اثر ہوگا میرے بھائی, یہ تو اثر والے ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پھپھی سے تعلق اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے میری دعا میں رکاوٹ ہے. تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ماں باپ سے کیسا رشتہ رہ گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو ماں باپ سے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے ذرا, ایک بات اور عرض کر دوں بہت معافی کے ساتھ, جو موبائل سے زیادہ اپنی ماں سے پیار نہ کرے اس کے لیے کس کی دعا اثر کرے گی؟ اس کے لیے کس کی دعا میں برکت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. بلکہ یہ بھی کہہ دوں, جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو نماز سے بھی نہیں ہے. یہ بہت معافی کے ساتھ ایک بات اس سے اور بڑھ کے کہہ دوں, ہو سکتا ہے برا لگے, جتنا پیار اور وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا ٹائم تو آپ اللہ رسول کو بھی نہیں دیتے. بتائیے آپ, میں ابھی کچھ اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن غور تو کیجئے, مذہب کدھر ہے؟ رسومات تو ہے, مذہب کدھر ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم جانے یا انجانے طور پر دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہیں. بہت نفرت ہے نا دجال سے. ارے وہ آئے گا, جب آئے گا آپ رہو گے نہیں رہو گے دو نمبر کی بات ہے, لیکن آج ہی آپ دجال کا سپورٹ کر رہے ہو میرے بھائی. اگر دجال کا واقعی بائیکاٹ اور نفرت کرنا ہے, نکلو خود غرضیوں سے, نکلو گناہوں کے دلدل سے, نکلو عیاشیوں سے, نکلو برائیوں سے, نکلو جرائم سے, نکلو حرام روزی کے کھانے سے, نکلو رشتوں کے توڑنے سے, نکلو بے مروتی سے, نکلو جو ہے خود غرضی سے, نکلو کم ظرفی سے, نکلو. مولا مشکل کشا کی طرف ایک قول منسوب ہے, وہ کہتے ہیں انسان تو پیار کے لیے, چیزیں استعمال کے لیے, لیکن دنیا نے الٹ کر دیا, چیزوں سے پیار کیا, انسان کو استعمال کیا. یہ اپنا مذہب نہیں, لیکن حضور کی آمد کے بعد جو انقلاب آیا اس کو سن لیں. اللہ کے رسول پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے, اور سب سے قلیل مدت میں اللہ کے رسول نے انقلاب پیدا کیا. کیا انقلاب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں حضور اعلان کرتے ہیں, اللہ کے مہمانوں کو کون اپنے گھر لے جاتا ہے؟ ایک ایک صحابی اٹھے, ایک ایک دو دو مہمانوں کو حسب حیثیت اپنے گھر لے کر چلے گئے. ایک مہمان بچا, ایک صحابی بچے, لیکن ان کے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ تھا, بچے بھوکے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور غیب داں ہیں, جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیں, وہ گھروں کے معاملے میں کیا ہو. اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر غلط بات ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, کیا بچا کر آتے ہو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. جب حضرت عیسیٰ کو یہ پتا ہے تو جان عیسیٰ کتنا جانتے ہوں گے, اس بات کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے. میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, یہ کون لوگ ہیں بھائی جو رسول کی بے ادبی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے. ایسی بات کرتے ہو دوست و دشمن سب سنتے ہیں, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو انہی میں عیب تلاش کرتے ہو. یہ چیز شرافت والی نہیں ہے. ارے انسان اگر کسی کو استاد مان لے تو اس کی بے ادبی نہیں کرتا, کروڑوں عیب کے بعد اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک کی بے ادبیاں کرتے ہو, نبی کی امی کو کافر کہتے ہو, نبی کے ابا جان کو کافر کہتے ہو, نبی کو دودھ پلانے والی دائیوں کو کافر کہتے ہو.
ذرا غور تو کیجئے, ایسی بات کرتے ہو نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتے. میں نے کہا ظالم, حدیث پڑھتا ہے, کیسے پڑھتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کچا بچہ, یہ حدیث ہے, ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے, کچا بچہ بھائی جس نے سانس بھی نہیں لی, جو پورا بنا بھی نہیں تھا, کچا بچہ حدیث میں آیا, ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے گا قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو جب نبی کے امت کے کچے بچے کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. لیکن یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہے. میں ان کو بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, خدا کی بارگاہ میں. یہ لفافے نہیں رہیں گے, یہ پبلک نہیں رہے گی, یہ آگے پیچھے چلنے والے نہیں رہیں گے. مولوی صاحب اللہ سے ڈریے. 1857 کے بعد کی انگریزی فکر پر اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے. دیکھ لو جنہوں نے انگریزی فکر پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کیا, آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے دین کی سچی خدمت کی, بادشاہوں سے ٹکرا گئے, حکومتوں سے ٹکرا گئے, بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے, دیکھا اکبر کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, کیونکہ مذہب کے خلاف گنڈا گردی کر رہا تھا. لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے آستانے پر آج بھی جو ہے ان کی عظمتوں کا فریرہ لہرا رہا ہے. دیکھ لیجئے انگریز اقتداروں کا اقتدار چلا گیا, لیکن امام احمد رضا کا اللہ اکبر تازہ گلستان آج بھی موجود ہے. وقت کے بادشاہوں کی گندگی ختم ہو گئی, لیکن مہاریرا کے ساتھ قطب آج بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اپنی مزارات سے لوگوں کے درمیان عام و تام کرتے نظر آ رہے ہیں. وقت کا بادشاہ گنڈا گردی کرتے ہوئے چلا گیا, قبر کا نشان بھی نہیں ہے, لیکن 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والا میرا خواجہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, مرنا تو نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. بادشاہ کی چمچہ گیری کرنے والے فضل اور فیضی آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے. اندازہ فرمائے. اس لیے میں مشورہ, کوئی نفرت کی بات نہیں کروں گا, ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں, مسلک کی بات ضرور کروں گا, لیکن اس وقت نفرت کی بات نہیں کروں گا. مسلک کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ نفرت کی بات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مسلک کی بات کرتے ہوئے تمہیں نفرت کی بات لگتی ہے, لیکن اگر گہرائی سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اس سے بڑھ کر اصلاح معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. کاش کے مولوی صاحبان یہ سوچ لیتے کہ ہم کلمہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ ہستی کون سی ہے, کیوں ایسی بات کرتے ہیں, کیوں اعتراض کرتے ہیں. یہ بات چھوڑی جاتی ہے میلاد تو فلاں بادشاہ نے منایا اور فلاں بادشاہ نے منایا. میں نے کہا تمہارا علم اتنا ہی ہے نا, اتنا ہی تمہارا علم ہے, اس لیے تم اتنی بات کرتے ہو, تم بادشاہ تک رک گئے. لیکن اگر آپ قرآن حدیث کو باریکی سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی کا اظہار فرمایا. آپ کو نہیں پتا, آپ حدیث اٹھا کر کے پڑھیں. جب اللہ کے رسول کی دیکھو لوگ کہتے ہیں میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, دیکھیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک یہودی تھا, مکہ آیا تھا تجارت کی غرض. بھئی رستہ چھوڑ دیجئے, انتظامیہ کو مشکلات نہ ہو, آپ لوگ قریب آ جائیں, درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھنے, پیچھے مڑنے کے لیے کہا بھائی, آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا. اللہم درود شریف پڑھیے. آواز نہیں آئی درود شریف کی. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یار. اچھا آپ بھی اتنے کچے کانوں کے ہیں نا کہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بھی اڑم دھڑم اب للو پپو بات کرتا ہے, آپ اس کے کہنے میں آتے ہیں. یعنی آپ سے بڑھ کے کچے کان کا کون ہوتا ہے؟ بھائی محبوب کے خلاف تو پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے, پھر بھی آپ کہیں میں محبوب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ چند مولویوں کے کہنے پہ آپ ہر مرتبہ ہر دن مسلک چینج کرتے. اور لوگوں نے کتنا بہکایا لیلا کو, صلی اللہ علیہ وسلم. لیلا کو یہاں تک کا تیرا مجنو لنگڑا ہے. بڑے بڑے لوگ دلیل پیش کرتے تیرا مجنو لنگڑا ہے, تیرا مجنو لنگڑا ہے, لیکن عشق تھا نا, اس نے کہا جھوٹ ہے. حالانکہ اس نے مجنو کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا چلتے ہوئے, لیکن عشق کا تقاضا ہے, پوری دنیا ایک طرف محبوب ایک طرف. اس نے کہا تم سب جھوٹے ہو, مجنو لنگڑا نہیں ہے. کافر تو نے نہیں دیکھا, دیکھ لے. جب چلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے بولی لنگڑا نہیں ہے, میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی محبت ہو تو
محبت ہو تو عیب دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا. اگر عشق ہو جائے اور عیب ہو ہی نہیں تو پھر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارا محبوب تو وہ ہے, اللہ اکبر, جلسے کا ناظم نہیں, مسجد کا مولوی نہیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ. ہے نا, اپنے آقا کی بات ہے. حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. اور اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا, ہر عیب سے پاک. جو بھی عیب ہو سکتا تھا ہر عیب سے پاک اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی سے آواز آتی وہ کمال حسن حضور ہے. حسان عربی کہہ رہے ہیں, بریلی کا قلندر اردو کہہ رہا ہے, مضمون ایک ہی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں میلاد کا کوئی ثبوت نہیں. میں نے کہا دیکھو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, علماء کرام بہت, یہ ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا, صرف ان سے تائید لوں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں. ایک یہودی تھا, وہ تجارت کی غرض سے مکہ آیا تھا. جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن مکے میں کوئی اور گھر میں ولادت نہیں ہوئی تھی. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. جس دن مکے میں محبوب پیدا ہوگا اس دن کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. عرب میں ہوئے بچے پیدا, اور خدا کی شان, خدا کی شان, اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی بیٹی نہیں بلکہ سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. لیکن اس دن مکے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا, توجہ کریں, اس دن مکے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا, بس اگر سمجھ رہے تو بڑی لطف کی بات ہے, بچہ پیدا نہیں ہوا. یعنی قربان جائیں, جس دن حبیب تم آؤ گے اس دن کوئی نہیں آئے گا. توجہ فرمائیں. حالانکہ جے پور اتنا بڑا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہو دوسرے گھر میں پیدا, ایسا ہے, لیکن تم مجبور ہو, وہاں خدا کا معاملہ ہے. حضور آ رہے ہیں, حضور آپ آئے تو سب مسکرائے. سبحان اللہ. حضرت بیدم شاہ وارسی کا شعر ہے نا, وہ آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے, آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی. یا رسول اللہ, سب آپ کے قدموں کا. میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ یہودی کہتا ہے کیا تمہارے یہاں آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ تاجر یہودی کو مکے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے کیا دلچسپی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا مکے والوں نے, تجھے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا دلچسپی یہ ہے کہ میں توریت کا عالم ہوں, اور آج ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جو صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے, نبی کی پیدائش کے علاوہ وہ تارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا ہے. تو جو نبی کی پیدائش کی رات کو تارہ طلوع ہوتا ہے, اس تارے کو آج میں نے آسمان پہ چمکتے دیکھا ہے. اور تم جاہل ہو, تمہیں علم نہیں ہے, سب تارے تمہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اگر علم ہو تو پتا چلے کہ تمہیں تارے روز دکھتے ہیں, لیکن ہر تارہ روز نہیں چمکا کرتا. کوئی کبھی چمکتا ہے, کوئی کبھی چمکتا ہے, لیکن قدرت نے تارے کو مخصوص کر رکھا ہے, وہ ہمیشہ نہیں چمکے گا.
वो सिर्फ नबी की पैदाइश की रात को चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला कह दो इश्क में, अगर अहले इश्क तायद करे तो कह दूंगा, वो खुदा है, वो तारा चमका सकता है क्योंकि वो खुदा है। मैं बंदा हूं, तारा नहीं चमका सकता लेकिन बल्ब तो लगा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर उसके बाद भी कोई कहते हैं कि मिलाद तो बादशाह की बिदअत है, मिलाद तो बादशाह की बिदअत है और नबी ने नहीं मनाया, मैंने कहा अगर ऐसी बात है, एक बात कह दूं, समझ में आएगी आपको नौजवान। एक शख्स ने कहा अगर तुम साबित कर दोगे ना कि बकरी के सर पे 2 सींग है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो दूसरा दोस्त तो था, वो बोला बेवकूफ, तूने ऐसी शर्त लगा ली कि हारना तेरा यकीनी है। बोले क्यों? बोले कि बकरी के सर पे 2 सींग पूरी दुनिया जानती है, वो तो आसानी से साबित करेगा। 50,000 गए तेरे। वो मुस्कुरा के उसने रान पे हाथ मार के कहा, वो जितनी दलील देगा मैं मानूंगा ही नहीं। अल्लाह अकबर। भाई जब मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर वो कैसे जीत पाएगा? ईमान वाला। तो यही है यार, लोगों ने सोच रखा है हम मानेंगे ही नहीं। मैं किसी को कोसने नहीं आया, देखो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये फजूल खर्ची है। देखिए सुनिए, तवज्जो करना, मैं फिर कह रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, फिर ऐसे नहीं हो सकते। ये तो खुशी का सौदा है, हैं? खुशी का। देखो आप लोग क्या कहते हैं, फजूल खर्च, खुशी का। लाइटिंग लगाई फजूल खर्च, जलसा किया फजूल खर्च, मिठाई बांटी फजूल खर्च, सब ऐसा करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम। भाई एक से ज्यादा लाइट हकीकत। मत लगाओ, पावर जलती है, फजूल खर्ची होती है। मैं आपसे कहता हूँ यही फजूल खर्ची आपको मदरसे के सालाना जलसे के दिन याद नहीं आती? बताओ तो क्या बोलते हैं, नायबे रसूल निकल सल्लल्लाहु रहे अलैहि हैं। वसल्लम। पहली बात तो यही साबित कीजिए कि 8 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 10 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 50 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। पढ़ कर कोई नायबे रसूल नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नायबे रसूल होने के लिए कुरान ने कैद लगाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यमन से पढ़ लो, अजहर से पढ़ लो, शाम से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, अगर दिल में खुदा की खशियत नहीं है, पढ़े लिखे तो हो मगर आलिम नहीं हो, और जो पढ़ा लिखा होगा ना वो दरवाजे पे बंधे हुए जानवर की हक तलफी नहीं कर सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो मुर्गी की हक तलफी नहीं कर सकता। अल्लाह का खौफ होगा तो वो रसूल की हक तलफी क्या करेगा? है? नबी के हक पे डाका डालते हो और नायबे रसूल हो, जरा शर्म नहीं आती? जलसे के वक्त तो तुम्हें कोई फजूल खर्ची नजर नहीं है, उस वक्त भी तो लाइटिंग लगती है, उस वक्त भी तो जलसे सजते हैं, उस वक्त भी तो खाना पकता है। और चले भाई, अगर इस पर कोई कहता है कि हाँ चलो वो उनका मामला है, लेकिन एक बात और, बच्चा पैदा होता है तो मिठाई नहीं बांटते, सब मस्तक के लोग बांटते हैं। और जो बच्चा दुल्हन आने के बाद तेरा गद्दार रहेगा कि वफादार रहेगा कोई गारंटी नहीं, तो उसकी खुशी में मिठाई बांटता है। और मैं उसकी खुशी में जो जाने वफा है, जो शाने वफा है, जो वजी तखलीके कायनाती वफा है, अल्लाह अकबर, जिसने कायनात के अंदर वफा की तखलीक का जो सबब बना है, खुदा की कसम जहां माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उस कब्र के अंधेरे में आमिना का लाल काम। मुसलमानों खूब धूमधाम करो, शरीयत मुताहरा की हुदूद में रहकर खूब धूमधाम का मतलब डीजे नहीं है, धूमधाम का मतलब जब धक्केबाजी नहीं है, धूमधाम का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं है। धूमधाम करो खुशियों में, लेकिन उस धूमधाम में भी होश कायम रहे, लोगों को पता चले कि जब धूमधाम में इनकी संजीदगी का आलम ये है, तो जब ये पीवर संजीदा होते होंगे तो उस वक्त इनकी संजीदगी का आलम क्या होता है। मैं बात जल्दी जल्दी पूरी करने लगा हूँ। लोग कहते हैं हदीस में कोई जिक्र ही नहीं है मिलाद का। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सिहा में है। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम से किसी ने पूछा, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर से अल्लाह सहाबा पर रहमतें फरमाए, अल्लाह मेरे आका के असहाब पर कौन है? सहाबा कैसे पूछते थे, रस्ते हमवार, तो हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। अब एक बात आपसे पूछता हूँ कि हम लोग साल में एक बार मिलाद मनाते हैं,
और रसूलुल्लाह साल में कितनी बार मनाते थे? 52 मरतबा मनाते थे, 52 मरतबा। इसलिए कि पीर का दिन हफ्ते में एक बार आता है और हफ्ते एक साल में 52 मरतबा आते हैं। अब आप मुझे बताइए, नबी 52 बार, अच्छा अब लोग हमसे क्या कहते हैं पता है? और नबी ने रोजा रखा ना, अच्छा अब यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक आ गए। बोला नबी ने मिलाद मनाने के लिए रोजा रखा ना, तो तुम भी रोजा रख लो। जुलूस क्यों, जलसा क्यों, नारे क्यों, झंडी क्यों, लाइटिंग क्यों, मिठाई क्यों? जितना नबी ने किया उतना करो। मैंने कहा चले डन करते हैं, इजाजत बोल आप, मैं जो कहूँगा तायद करेंगे, सुन ले मेरे हजरत साहब मेरे मखदूम मौजूद हैं, मखदूम साहब भी तायद करेंगे। चले डन करते हैं, आज फैसला कर लें। जयपुर से फैसला मालेगा वही मैं कर लूँगा। लेकिन जितना नबी ने मिलाद के लिए किया है उतना आप भी अपने मदरसे के लिए करें। बेशक मिलाद के लिए हम नबी के रोजे के पाबंद हो जाते हैं और मदरसे के लिए आप असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था उसके लिए आप पाबंद हो जाए। 40 साल में जैसे कि नबी ने रोजा रख के मिलाद मनाया, तो चले आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे मिलाद के दिन। लेकिन आपको भी दारुलूम नहीं बनाना है, फिर एक ओटा बनाकर उसी पे बच्चों को बिठाकर बुखारी मुस्लिम। अच्छा फिर नबी ने बुखारी तो पढ़ाई नहीं थी, मिनाजुल अरबिया नहीं पढ़ाई थी, कुदूरी नहीं पढ़ाई थी, शरा बकाया नहीं पढ़ाई थी, सिराजी नहीं पढ़ाई थी, अल अशबा वन नज़ायर नहीं पढ़ाई थी। उनके यहाँ शामी का कोई तसव्वुर नहीं था, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, जद्दुल मुख्तार का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके यहाँ कोई अल्लामा भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई बहरुल उलूम भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई शेखुल हदीस भी नहीं कहलाता था। तो फिर जो आप हमसे मुतालबा करते हैं कि हम मिलाद के लिए 1400 साल के पाबंद हो जाएं, तो हमारा भी आपसे मुतालबा है, आप मदरसे के लिए सुफ़ा के कोई ऐसी नहीं लगेगी, कोई चंदा भी नहीं होगा। नबी ने अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं किया है, चंदे के बगैर पढ़ाया जाएगा। और एक ऐसी बिजली गिरा कर आज जा रहा हूं कि शायद नस्लें याद रखेगी। तुम पढ़ाते हो, छुट्टी लेते हो, तो भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिस जिसको पढ़ाया उस पर कोई तनख्वाह भी नहीं ली, कोई हदिया भी नहीं लिया। लेकर आए तो कहा ला सालों को मलाई अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हजरत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। लेकिन मैं जानता हूं हम तो तैयार हो गए, लेकिन उधर से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि सारा धंधा चंदे पर है। जब यही खत्म हो जाएगा तो किधर होगा? नहीं 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 सैयद, असल ऐसा है, उस दौर के तकाजे अलग थे, अभी के तकाजे अलग है। मैंने कहा यही समझाना चाहते हैं, जो आप मदरसे के बारे में हमें समझा रहे हैं वही हम मिलाद के बारे में समझा रहे हैं कि लोग अपने बड़ों का बर्थडे और जन्मदिन और क्या क्या जो अपने शान और शौकत के साथ मनाते हैं, हम घर में रोजा रख के बैठ जाएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा? जैसा मेरा नबी है वैसा किसी का कायद नहीं है। क्योंकि रोजे की खबर तो बीवी को भी ना हो जब तक बताओ नहीं। अब मैं रोजा रख के ढिंढोरा पीटूंगा, हुजूर सैयदी मैं रोजे से हूँ, शकील मियाँ मैं रोजे से हूँ। अरे भाई ये जश्न इसलिए धूमधाम से होता है ताकि लाइटिंग देखकर लोग कहें ये आज लाइटिंग क्यों है, तो लोगों बताएं ये वो आने वाला उसकी आमद का जश्न है जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी चादर बिछाई है, ये उसकी आमद का जश्न है। जरा अब चले मैं जल्दी जल्दी से पढ़ के बात यही खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा कि यतीम की परवरिश
परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। यह उसकी आमद का जश्न है खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा बकरी जिंदा हो जाती है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। यह उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्स बिहाजल बलद कहता है। जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है। जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है। जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा ताहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफा या इन स्वाद कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। यह उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मस्जिद अक्सा में और वो मुक्तदा है। यह उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का दोवन आबे हयात है। यह उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो मुख्तार कुल है। यह उसकी आमद का जश्न है कि जो हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का बयान था 12 रबीउल। 12 रबीउल पर आप हम लोग क्या करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं। कुछ चंद लोग ढोल पतासे और बहुत बुरा हाल करते हैं और कुछ लोग सही करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और इस महीने में जो 12 रबीउल का महीना चल रहा है, इस महीने में हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और उन्होंने क्या हुक्म दिया ये आपको बताया है और ये आपको पता भी होगा। और हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद की तरफ उंगली कर देते तो चाँद के भी टुकड़े हो जाते। अगर सूरज को बोलते, छिपा हुआ सूरज को कहते ए सूरज वापस आ, सूरज वापस आ जाता। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे नहीं आते। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कहते और अल्लाह उस काम को एकदम कर देता, क्योंकि हमारे अल्लाह के महबूब है। इसलिए हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते वो हुक्म हो जाता और उसको पूरा कर दिया जाता। फरिश्तों के द्वारा भी कर दिया जाता और अल्लाह भी उसको एकदम पूरा कर देता। और हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें झेली है और बहुत दुश्मनों ने बहुत ज़ख्म भी दिए हैं। और आपको ये बयान अलग टॉपिक पर हो जाएगा। बात यह है 12 रबीउल के बारे में। 12 रबीउल को खुशी उतनी बनाए जितनी आप बना सकते हो। और कुरान पढ़िए, इस महीने में कुरान शरीफ की तिलावत करिए। और इस महीने में जो ये महीना चल रहा है, इस महीने में सवाब भी ज़्यादा मिलता है।
اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس کا ڈبل ثواب ٹرپل ثواب ہو جائے گا اس مہینے میں، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کو برکت والا کہا جاتا ہے، اور ایک رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اور ایک مہینہ کچھ اس کے دن گنے چنے میں برکت والے دن ہوتے ہیں۔ یہ بہت خاص دن ہوتے ہیں، اور یہ خاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے تک شیئر کر دینا، اور اگر کوئی غلطی ہو اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں، اور تھینک یو۔ جے ہند، اللہ اکبر۔